السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی کرنٹ اکانومک کنڈیشن یا معاشی حالات کی۔ اگر 2002 میں پاکستان کی ایکسپورٹ $100 تھی تو اس وقت پاکستان کی امپورٹ تقریباً $125 تھی، اور ان $25 کے لیے ہم مختلف لون لیتے تھے، کوئی کیپٹل انکم یا پھر ریمیٹنس کے ذریعے یہ کمی کافی حد تک پوری ہو جاتی تھی۔ اب یہ کنڈیشن ہے کہ اگر اب ہم $100 کی ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہم تقریباً $220 کی امپورٹ کرتے ہیں، اور یہ گیپ کافی بڑھ چکا ہے، اور اس گیپ کو ریمیٹنس، کیپٹل انکم یا لون سے پورا کرنا کافی مشکل ہو چکا ہے، اور اس وجہ سے پاکستان کو اب ڈیفالٹ کا خطرہ بھی لاحق ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ چند اہم اقدامات فوری طور پر کرنے چاہیے۔ جو سب سے پہلا کام ہے وہ ہے امپورٹ پر ریسٹرکشن لگانی چاہیے۔ میرے گھر کے ساتھ ہی ایک سپر سٹور ہے، وہاں پر کتے کی خوراک، بلی کی خوراک، ایون کتے بلی کے چیگم تک دستیاب ہے، اور یہ سارا کچھ امپورٹڈ ہے۔ اسی طرح سوئٹزرلینڈ کی چاکلیٹ، جرمنی کے ایپل، چائنا کے ایپل، اور اس کے علاوہ بہت سارے امپورٹڈ فروٹس اور فوڈ آسانی سے دستیاب ہے۔ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں منگوانے کے لیے ہمیں ڈالر خرچ کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ انتہائی اہم فارن ایکسچینج خرچ کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ تمام امپورٹ پر جو غیر ضروری امپورٹ ہے اس کے اوپر مکمل پابندی لگا دینی چاہیے۔ ٹیکس لگانا یا ان کے اوپر مزید ٹیکس لگانا یا انکم کسٹم ڈیوٹی لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان کو مکمل طور پہ ان امپورٹ پر پابندی ہونی چاہیے جو تمام غیر ضروری اشیاء کی امپورٹ ہے۔ اسی طرح پیرس کے پرفیوم ہو گئے، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پہ مکمل امپورٹ پر پابندی لگا دینی چاہیے۔ دوسری اہم چیز جو ہم کر سکتے ہیں، دوسرا اہم کام وہ ہے ہم اپنے ایکسپینس کو کم کر دیں اور اپنی انڈسٹری کو گرو کریں۔ کوئی بھی انڈسٹری 17% GST پر نہیں چل سکتی، اس کو کم از کم آپ 5% تک لے آئیں تاکہ زیادہ سے زیادہ انڈسٹری لگے، لوگ بینکوں سے اپنے پیسہ نکالیں، اپنے کاروبار لگائیں، انڈسٹری لگائیں۔ جتنی زیادہ انڈسٹری لگیں گی اتنی لیبر بڑھے گی، ان کو اتنے زیادہ لوگ خوشحال ہوں گے، اور ایکسپورٹ بھی اتنی ہی زیادہ بڑھے گی۔ جب ایکسپورٹ بڑھے گی تو ہمارے پاس ڈالر زیادہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک اور چیز جس پہ آپ بات کر سکتے ہیں وہ ہے ایکسپینس کم کرنے کی۔ ایکسپینس کم کرنے کے حوالے سے اب اسلام آباد میں تقریباً 43 سیکٹریٹس ہیں، 43 ڈویژن بیٹھتی ہیں گورنمنٹ کی۔ ان میں سے کچھ تو ایسی منسٹریز ہیں جن کا آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، کام تو دور کی بات ہے۔ ان میں سے ایک ہے منسٹری آف میوچولائزیشن، اور اسی طرح پوسٹ آفس میں پہلے ایک ڈائریکٹر جنرل تھا اور ایک ایڈیشنل جنرل کے تحت کام کرتی تھی۔ اب پوسٹ آفس میں ایک ڈائریکٹر جنرل اور 9 ایڈیشنل جنرل ہیں۔ اور بات کی جائے تو خط کی، تو مجھے تو نہیں یاد مجھے پچھلے 10 سال میں کوئی ایک بھی خط آیا ہو یا میں نے کسی کو بھیجا ہو۔
اور آپ کا بھی شاید اسی طرح ہوگا کہ خطوں کے بارے میں جو ہے تو پھر اتنا ایکسپینس کرنے کی کیا ضرورت ہے. اسی طرح منسٹری آف کلچر ہے اور بھی بہت ساری منسٹریز ہیں جن کا کسی قسم کا کام بھی نظر ہی نہیں آتا. ان سب کو ختم کر دینا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ایکسپینس پہ کنٹرول ہو سکے. ایک اور اہم چیز ہے ڈیفینس ایکسپینسز کی. ڈیفینس ایکسپینسز پر بھی اب بات ہونی چاہیے. ڈیفینس ایکسپینسز میں دو قسم کے ایکسپینسز آتے ہیں. ایک ہوتے ہیں کمبیٹ ایکسپینسز اور دوسرے ہوتے ہیں نان کمبیٹ ایکسپینسز. کمبیٹ ایکسپینسز جو ہے وہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں جنگ سے، تو اس بارے میں میری اتنی نالج نہیں ہے، تو ہم صرف بات کریں گے نان کمبیٹ ایکسپینسز کی. نان کمبیٹ ایکسپینسز میں اگر آپ کبھی لاہور سے پشاور جائیں تو ہر 40 کلومیٹر بعد آپ کو کینٹونمنٹ ایریا نظر آئے گا. ان کی کیا بیک گراؤنڈ، کیا ہسٹری ہے؟ تو ان کی ہسٹری بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ انگریزوں کے زمانے میں انہوں نے روس سے، جب روس پہ اس وقت بادشاہت تھی، انہیں خطرہ رہتا تھا روس میں کہ روس سے ہم پر حملہ نہ ہو جائے، تو انہوں نے یہ کینٹونمنٹ ایریا بنائے تھے تاکہ کسی قسم کے حملے کو فوری طور پہ روکا جا سکے. اب ان کی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب تو ماسکو تک ہمارے اچھے تعلقات ہیں، تو ان کو ختم کر دینا چاہیے. میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ اسی طرح ایک اور چیز جو میں آپ کو بتاتا جاؤں وہ ہے کوسٹ گارڈ. آپ نے نام سنا ہوگا، کراچی میں سیل سمندر کی حفاظت کے لیے ہوتے تھے کوسٹل گارڈ سروے. تو پھر نیوی والوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے اور یہ کوسٹ گارڈ ہمیں دے دیجئے. تو کافی بحث و مباحثے کے بعد کوسٹ گارڈ نیوی کے انڈر کر دیے گئے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ نیوی انہیں اپنے انڈر لیتی، اپنی نیوی کا حصہ بناتے. انہوں نے ایک اور ادارہ بنا دیا میری ٹائم سیکورٹیز کے نام سے. اب سمندر کی حفاظت کے لیے ایک نیوی اور ایک میری ٹائم سیکورٹی، دو ادارے ہمارے کام کر رہے ہیں. ایک کام کے لیے ہم نے دو ادارے رکھے ہوئے ہیں. اس سے بھی ظاہر خرچے بڑھتے ہیں. اچھا، میں یہ ساری باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ اگر میرا گھر ہے، میرے گھر کے خرچے زیادہ ہیں، انکم کم ہے اور مجھے کہیں سے کسی مزید کوئی انکم کی توقع بھی نہیں رہی، تو ظاہر ہے پھر میں اپنے خرچے ہی کم کروں گا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور یہ سب کچھ، ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی جنگ ہوتی ہے تو جنگیں ملی نغمے گا کر یا ترانے گا کر نہیں جیتی جا سکتی. جنگیں جیتنے کے لیے اسلحہ چاہیے، بارود چاہیے، ٹینک چاہیے، توپ چاہیے، جہاز چاہیے، آرٹلری چاہیے، اور یہ ساری چیزیں چلتی ہیں پیٹرول پر. پیٹرول کہاں سے آتا ہے؟ پیٹرول آتا ہے ڈالر سے. اور ڈالر کہاں سے آئیں گے ہمارے پاس؟ تو ڈالر ہمارے پاس آئیں گے ایکسپورٹ سے. تو یہ پورا ایک سائیکل ہے. جس وقت ہم اپنے ایکسپورٹ کو جو ایکسپورٹ کو ہم خراب کرتے ہیں، ایکسپورٹ کب خراب ہوتی ہے؟ جب ہماری انڈسٹری بیٹھتی ہے، جب ہماری انڈسٹری صحیح کام نہیں کر رہی. اگر انڈسٹری 100% پہ بھی کام نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہمیں نقصان ہے. ایک انڈسٹری ہے جو ہمیں 100% پہ چلانی چاہیے جس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ مل سکے. اگر اسے ہم چلا رہے ہیں 40% پہ یا 50 پہ تو پھر یہ لاس ہے ہمارے لیے. اور یاد رکھیے، اس وقت ہمارا ملک وینٹیلیٹر پر ہے. ہم قرضوں کے سارے جی رہے ہیں. جس وقت قرضے کا انکار کر دیا یا قرضے نہ ملے تو ہمارے ڈیفالٹ کا خطرہ بڑھ جائے گا. اللہ نہ کرے ہمیں ڈیفالٹ ہو تو ہمارا خطرہ بڑھ جائے گا. تو فوراً ان کچھ اہم چیزوں کی ضرورت ہے، ان کے اوپر کام ہونا چاہیے. یہ ہمارے ملک کی بھلائی کے لیے ضروری ہے. یہ کسی فرد کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ
پوری قوم کی بھلائی کے لیے یہ کام ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔